میں ڈرامہ کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ باری صوفے پہ بیٹھا ہوا صرف پریشے کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بس پریشے کو دن رات یاد کرتا ہے کہ پریشے نے کیوں اس کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا، اس نے ایسا کیوں کیا۔ اور دوسری طرف جب اس کا فادر اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، بڑے چپ چپ ہو، تو وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے دوسری طرف منہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کچھ نہیں بابا۔ تو اس کا بابا صوفے پہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ہم کب پریشے کے گھر تمہارا رشتہ لے کر جائیں۔ یہ سب باتیں باہر عنایا سن رہی ہوتی ہے اور جب وہ اپنے انکل کے منہ سے یہ بات سنتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، لیکن باری اس بات پہ کچھ نہیں بولتا۔ کہتا ہے میں اپنے بیٹے باری کے لیے صرف پریشے کا ہی رشتہ لے کر جا سکتا ہوں، کیونکہ میرے باری کو پریشے ہی سوٹ کرتی ہے اور وہ بہت اچھے گھر کی اور بہت اچھی لڑکی اور بہت انٹیلیجنٹ بھی ہے، جس طرح کہ میں ایک بہو چاہتا ہوں بالکل وہ ویسی ہے۔ باری خاموش رہتا ہے۔ اس کا باپ اس سے پوچھتا ہے کہ تم اسے کال کرو اور پوچھو ہم کب آئیں۔ عنایا یہ سب باتیں سن کر خاموش ہو جاتی ہے اور غصے میں آ جاتی ہے، لیکن باری بس اپنے باپ کو کچھ نہیں بتا پاتا اور بس اتنا ہی کہتا ہے کہ میں نے اس کو پرپوز کیا تھا بٹ اس نے میرے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس بات پہ اس کا باپ حیران ہوگا کہ کیوں اس نے تمہیں کیوں ریجیکٹ کر دیا، لیکن وہ کچھ نہیں بولے گا اور خاموش ہو جائے گا۔ اور عنایا یہ بات سن کر خوش ہوگی اور شوق میں آئے گی، لیکن وہ کچھ نہیں بتائے گا، کہے گا پتہ نہیں اس کو کوئی اور پسند آ گیا اور وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس کا باپ کہے گا چلو جیسی اس کی مرضی، میں تو چاہتا تھا وہ میری بہو بنے، لیکن اگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو اتنے میں وہ اپنے باپ کے گلے لگ کر رونا لگ جاتا ہے، تو اس کے باپ اس کو پیمپر کرتا ہے، نہیں بیٹا چپ ہو جا، لیکن دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے کہ میرا پلان کامیاب ہو گیا اور میں اپنی بیٹے کی شادی اپنی بھانجی عنایا سے کروا سکوں گا۔ اور اس کو باتوں باتوں میں کہتا ہے کوئی بات نہیں بیٹا، شاید اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہو، لیکن خود خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ یہ بلا ٹل گئی۔ اور دوسری طرف باہر عنایا بھی غصے میں بھی ہوتی ہے لیکن خوش بھی ہوتی ہے کہ پریشے نے خود ہی اس کے رشتے کے لیے انکار کر دیا۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ زہیب اور اس کی ماں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے میں اس کی بہن آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ السلام علیکم۔ اس کی ماں کہتی ہے اتنی صبح صبح خیر تو ہے؟ وہ اپنے پرس میں سے ایک لفافہ نکالتی ہے، تو اس کی ماں کہتی ہے کیا کرنے لگ گئی ہو، خیر ہے، بیگ میں ایسا کیا لے آئی ہو جو آتے ساتھ بیگ میں گھس گئی ہو؟ تو کہے گی ماں کچھ نہیں، میرا بھائی جس وجہ سے مجھ سے ناراض تھا میں نے سوچا چلو کچھ ناراضگی اس کی ختم کر دوں۔ اس کا بھائی یہ سن کر اس کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے میں کیوں اس سے ناراض ہوں گا۔ وہ کہتی ہے کہ آپ زیور کو لے کر پریشان تھے کہ میرے سے سارا زیور چوری ہو گیا، تو میں کچھ پیسے لے کر آئی ہوں، پلیز آپ اس پیسوں کو اپنے پاس رکھ لو، شاید یہ پیسے لے کر تمہاری کچھ ناراضگی ختم ہو جائے۔ اس کی ماں حیران ہو جاتی ہے اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی ہے، اور زہیب اپنی بہن کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں اتنا بھی حقیر یا کم ظرف نہیں ہوں کہ اب تم سے پیسے لوں، بس جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن پلیز مجھے شرمندہ نہ کرو۔ کہ وہ آگے سے کہتی ہے نہیں بھائی میں نہیں چاہتی آپ یوں مجھ سے ناراض رہو، پلیز آپ یہ پیسے پکڑ لو، ناراضگی ختم کر دو۔ وہ کہے گا میرا وہ مطلب نہیں تھا، تم لوگ عورتوں کا بھی عجیب مسئلہ ہے، بندہ بات کچھ اور کرتا ہے اور تم لوگ کچھ اور مطلب ہی نکال لیتی ہو۔ اس کی ماں یہ سن کر خاموش ہو کر نیچے منہ کر لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں بھائی میرا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن میرے اوپر ایک قرض ہے، اب جو مجھ سے چوری ہوا مجھے وہ زیور بھی تو اتارنا ہے نا۔ اس کا بھائی کہے گا پلیز جو ہوا سو ہوا، اب اس بات کو یہیں پہ ختم کر دو۔ تو وہ اپنی ماں سے کہے گی کہ ماں آپ خود ہی بھائی کو کہیں یہ پیسے رکھ لے اور اپنی تھوڑی بہت ناراضگی مجھ سے ختم کر لے، آہستہ آہستہ کر میں سارے زیور کے پیسے چکا دوں گی۔ اس کا بھائی کہے گا پلیز بس کر دو، یہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں اتنا کم ظرف ہوں جو تم سے پیسے لوں گا چوری کے، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اس کی ماں کہے گی کہ چلو بیٹا بھائی کہہ رہا ہے تم رکھ لو، تو کہے گی چلو ماں اگر آپ کہتے ہیں تو میں رکھ لیتی ہوں۔ دوسری طرف عنایا کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تم کل رات آتے ہی سو گئی تھی، تم نے کچھ بتایا نہیں کہ انکل کے گھر کیا ہوا یا کیا وہاں جا کر تم نے کیا؟ تو وہ کہے گی کہ ماں بس تھک گئی تھی، اور دوسری بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہاں پہ سب کیا ہوا، وہاں پہ تو انکل تو کچھ اور ہی پلان کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اتنے میں منال اس کے ساس کے روم میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ ممانی عنایا کہاں پہ ہے؟ تو وہ کہے گی کہ وہ اپنے چاچو کے گھر گئی ہوئی ہے۔ یہ بات سن کر عنایا خاموش ہو جائے گی، خیر وہ میرے گھر پر کیوں گئی ہوئی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ جب تمہاری شادی ہونے لگی تھی تو اس نے کہا تھا کہ جب منال ادھر آ جائے گی تو میں اپنے چاچو کا خیال رکھنے کے لیے چاچو کے گھر چلی جاؤں گی، اس لیے وہ تمہارے گھر گئی ہے۔ یہ سن کر عنایا خاموش ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ علیزے اور پریشے کی دادو علیزے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے جو رشتہ دیکھا تھا اس کا کیا بنا، اور بیٹا تمہیں ہم سے یوں نہیں چھپانا چاہیے تھا کہ تمہاری نوکری چلے گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ دادو اس میں چھپانے والی کیا بات ہے، میں نے چھپایا نہیں، بس مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں آپ کو اور آپ کی
کسی کو بتا سکوں کہ میں نے جاب سے ریزائن دے دیا، لیکن بیٹا پھر بھی ایسی بھی کیا بات ہوگی کہ تم نے اتنی اچھی جاب سے ریزائن دے دیا۔ تو پریشا کچھ نہیں بولے گی، پہلے تو خاموش رہے گی۔ اس کی ماں بھی پوچھے گی پریشا اتنی اچھی جاب تھی، ایسا بھی کیا ہو گیا، اتنا بھی کیا مسئلہ بن گیا تھا کہ تمہیں ریزائن ہی دینا پڑ گیا؟ بیٹا بات کیا ہے، تم مجھے اصل وجہ بتاؤ۔ اس کی دادو بھی کہے گی ہاں میں بھی کافی دن سے دیکھ رہی ہوں تم بہت پریشان ہو، آخر تم نے کیوں ریزائن دیا اس آفس سے، اس کمپنی سے؟ تو وہ کہے گی کہ وہ مجھے پروموشن نہیں دے رہے تھے، بس میں نے ریزائن دے دیا۔ دوسری طرف دکھائیں گے کہ باڑی بہت خاموش بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور پریشا کو بس یاد کر رہا ہوتا ہے کہ پریشا نے ایسا کیوں کیا، مجھے کچھ تو وجہ مل جائے۔ اتنے میں عنایا اس کے کمرے میں آ جاتی ہے۔ باڑی تم ادھر آؤ، ناشتہ کرتے ہیں۔ جب وہ اتنا کہتی ہے تو باڑی جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں مینرز نہیں ہے، جب بھی کسی کے روم میں آتے ہیں تو نوک کر کے آتے ہیں، اگر پاپا نے اس ٹائم تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ کہے گی لو ہم اچھے دوست ہیں اور ہم کزنز بھی ہیں، تو وہ کیوں غلط سوچیں گے؟ وہ ایسا بالکل بھی نہیں سوچیں گے۔ چلو آج میں نے تمہاری پسند کا ناشتہ بنوایا ہے، آؤ ہم خود بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، آؤ ہم ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ کہے گا کہ مجھے بھی بھوک نہیں ہے، پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ وہ کہے گی باڑی پلیز کیا ہو گیا ہے، میرے چاچو کا گھر اور میں تمہاری کزن کے ساتھ ساتھ دوست بھی ہوں، میں نے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا ہے، آؤ باڑی۔ وہ کہے گا لیکن جو بھی ہے، لیکن تم ایک عورت ہو، تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تم میرے روم میں یوں نوک کیے بغیر نہیں آ سکتے، اور پلیز تم جاؤ۔ کہے گی چلو آؤ اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں، میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا۔ وہ باڑی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرے گی اور کہے گی چلو ناشتہ کرتے ہیں، پھر ہم بعد میں ساری باتیں کریں گے۔ باڑی کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ نایاب بس کر دو، پلیز جاؤ یہاں سے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم، اور پلیز مینرز میں رہا کرو، آج کے بعد میرے روم میں یوں نوک کیے بنا مت آنا۔ یہ سن کر عنایا غصے میں آ جاتی ہے اور باڑی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ تم، میں آ جاتا ہوں ناشتے کے لیے۔ لیکن وہ باڑی کی ایک بات بھی نہیں سنتی، اپنی ضد پہ اٹکی رہتی ہے کہ نہیں ہم اکٹھے ہی ناشتہ کریں گے۔ باڑی اس کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے فی الحال، اور مجھے بھوک بھی نہیں ہے، بس مجھے چائے پینی ہے۔ وہ کہے گی چلو تم آؤ میں چائے بھی بنواتی ہوں، لیکن وہ باڑی کی ایک نہیں سنتی۔ باڑی اس پہ غصہ نکالتے ہوئے خود روم سے باہر چل جاتا ہے تو وہ غصے میں باڑی کے بیڈ پہ بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کیا مصیبت ہے اس کی، اس کو کیوں منہ پھلا رہتا ہے، کیوں میری طرف دیکھتا نہیں ہے۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ پریشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ ماں مجھے انہوں نے پروموشن نہیں دیا، تو اس کی ماں کہے گی انہوں نے پروموشن دیا تو تھا، تم نے خود ہی تو آ کر گھر بتایا تھا۔ تو کہے گی ماں انہوں نے بس پروموشن کی بات کی تھی، لیٹر جاری کیا تھا، لیکن میں نے بہت ویٹ کیا، انہوں نے پروموشن نہیں دیا۔ تو اس کی ماں اس بات پہ کہے کہ لو تم نے اتنی سی بات پہ باڑی کا آفس چھوڑ دیا، تم باڑی سے بات کرو، وہ اپنے باپ سے بات کرے۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ ماں وہ باڑی کا باپ ہے اور انہی کا آفس ہے، جو اس کا باپ کہے گا باڑی بھی وہی کہے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ ہم باڑی سے کوئی بات کریں، اور میں ویسے بھی کوئی نیو جاب ڈھونڈ لوں گی، اور میں نے 2-3 جگہ اپلائی کر دیا۔ اس کی دادا بھی کہے گی بیٹا ایسی بھی کیا بات ہے، باڑی تو بہت اچھا لڑکا ہے، ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے، تو وہ تمہیں پروموشن دلا دے گا۔ وہ کہے گی بس ماں میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے بات نہیں کرنی، اور اس بات کو پلیز یہیں پر ختم کر دیں۔ اس کی دادا یہ بات سن کر کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو جائے گی اور کچھ نہیں بولے گی، اور پریشا بھی خاموش ہو جائے گی کہ کاش میں آپ لوگوں کو سچ بتا پاتی، لیکن میں چاہ کر بھی سچ نہیں بتا سکتی کہ میں نے جاب کیوں چھوڑی ہے۔ اس کی ماں بھی اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے اور الیزا بھی خاموش رہتی ہے۔ اتنے میں اس کی ماں الیزا سے کہتی ہے کہ تمہیں بیٹا رشتے کے لیے جو کہا تھا، اور تم نے کہا تھا کہ میں نے پری کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ رکھا ہے، وہ بھی پری کو بہت پسند کرتے ہیں، تو تم پلیز جتنی جلدی ہو سکے ان کو اپنے گھر بلاؤ تاکہ ہم اس کی شادی کروا دیں۔ الیزا یہ بات سن کر کچھ دیر تو خاموش ہو جاتی ہے اور پریشا شادی کی بات سنتے ہی غصے سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ اس کی دادو کہتی ہے بیٹا تم ان کو بلاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں دادو انہوں نے کچھ ٹائم مانگا ہے کہ انہیں تھوڑا سا وقت چاہیے، پھر وہ کچھ وقت بعد آئیں گے، ابھی میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی، اور ابھی ویسے بھی پریشا جاب کو لے کر بہت پریشان ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ کچھ دیر اس کی شادی کی بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا ایک نہ ایک دن تو اس کی شادی کرنی ہی کرنی ہے۔ اس کی دادو بھی یہی کہتی ہے اگر وہ نہیں مان رہے تو تم کوئی اور گھر کا لڑکا دیکھ لو جو پریشا سے ساتھ اچھا لگے اور اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو، اور ہمیں بھی وہ پسند آ جائے، اگر ایک نہیں مان رہا تو دوسرا تو مان ہی سکتا ہے۔ اتنے میں وہ کہتی ہے دادو مل جائے گا، اس کی شادی کر دیں گے، لیکن فی الحال وہ ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی، وہ پہلے ہی جاب کو لے کر بہت پریشان ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ابھی اس کو ہم ٹائم دیں تاکہ وہ اس کی جاب کی جو پرابلم ہے وہ کلیئر ہو جائے، ابھی ہمیں اس کو اور مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے، ہمیں اس بات کو یہیں پہ ختم کر دینا چاہیے، ہو جائے گی پریشا کی شادی۔ اس کی ماں کہے گی میں جانتی ہوں اپنی بیٹی کو، اس کو پتہ ہے کہ اس کی شادی ہوگی تو ہمارا خرچہ کون چلائے گا، وہ جاب کر کے ہی ہم سب کا خرچہ چلا رہی ہے اور زوبیہ کو فیس اس کی ادا کر رہی ہے۔
اور زوبیہ کو پڑھا رہی ہے۔ علیزہ اس بات پر خاموش ہو جائے گی اور کہے گی ماں پریشان نہیں ہو، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال ہمیں پریشے کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی جاب ڈھونڈے اور اپنی مشکلات سے باہر رہے۔ اور پھر علیزہ بھی یہ کہہ کر وہاں سے چلی جائے گی۔ اس کی دادو اور امی آپس میں باتیں کرنے لگ جائے گی کہ ایسا کیوں ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ۔ علیزہ خاموشی سے دوسرے روم میں چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ عنایہ بہت غصے کے ساتھ باری کے گھر سے نکلتی ہے۔ جو باری نے اس کی انسلٹ کی ہوتی ہے، وہ سب کچھ سوچ رہی ہوتی ہے کہ باری نے اس کو کس طرح اس کے اپنے گھر سے نکالا ہے، کس طرح اس نے انسلٹ کیا ہے کہ میرے کمرے میں مت آیا کرو۔ اور پھر وہ باری کی باتوں کو یاد کرتے کہ باری نے کس طرح کہا کہ تم ایک لڑکی ہو اور تمہیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ عورت کو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، یوں منہ اٹھا کر کسی لڑکے کے کمرے میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے کہ باری یہ مجھے کیسے کہہ سکتا ہے جبکہ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ لیکن وہ سب کچھ یاد کرتے کہتے ہیں چلو ایک بلا تو ٹلی، میں جو چاہتی تھی، جس وجہ سے مجھے زیادہ پریشانی تھی کہ کہیں پریشے اس کو شادی کے لیے ہاں نہ کر دے، وہ شکر ہے کہ پریشے نے شادی کے لیے انکار کر دیا اور اس کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے۔ اب مجھے پریشے کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اب میں دیکھتی ہوں کہ باری کے پاس کیا وجہ بچتی ہے مجھ سے شادی سے انکار کرنے کی۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ پریشے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور باری کے ساتھ اپنے گزارے ہوئے لمحات کو یاد کر رہی ہوتی ہے کہ کس طرح بارش میں اس نے میرے اوپر اپنی چھتری ڈال دی تاکہ میں بھیگ نہ سکوں اور کس طرح وہ میرے قریب تھا۔ وہ سارے لمحات کو یاد کرے گی کہ وہ میری وجہ سے بارش میں بھیگتا رہا اور اس نے مجھے بھیگنے سے بچایا۔ پریشے بہت زیادہ پریشان ہوگی اور زوروں کی طرح رونے لگ جائے گی کہ کاش تمہارے باپ نے میرے سارے جذبات کو مار دیا، اس نے میری محبت کو مار دیا، میرے پرپوز کرنے والے طریقوں کو سب کچھ پرپوز کرنے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ اتنے میں وہ خود سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، اس کو اپنے سامنے اپنا عکس دکھائی دیتا ہے جو اس سے باتیں کرتی ہے کہ پریشے تم ایسے تو لڑکی نہیں تھی، تم تو سب کے سامنے بہت مضبوط لڑکی تھی، اگر تم ایسے ہو جاؤ گی تو سب کو کیا جواب دو گی، تمہیں خود کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ پریشے کہے گی کہ میرا خود پر اختیار نہیں رہا، مجھے نہیں پتا کب مجھے باری سے اتنی محبت ہو گئی کہ مجھے اس کو یاد کر کے رونا پڑتا ہے۔ تو وہ کہے گی محبت کسی کے اختیار میں نہیں ہے اور تمہاری زندگی میں محبت نام کا کوئی بھی چیز نہیں ہے، تمہاری لائف میں محبت نہیں ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں پریشان ہونا بند کر دو اور بس تم اپنی زندگی پہ فوکس کرو۔ تمہارے پاس اب دو ہی راستے ہیں، یا تو جا کر باری کو اس کے باپ کی سچائی بتاؤ جو اس نے تمہارے ساتھ کیا، جو اس نے تمہیں باری کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کی، اور دوسرا راستہ یہ کہ مضبوط لڑکی بنو جو سب کے سامنے بنی ہوئی ہو اور اپنے آنسو ختم کر دو اور اپنے آنسو کو چھپاؤ اور ایک ہنستی ہوئی اور اچھی پریشے بن جاؤ جس طرح پہلے تھی۔ وہ کہے گی کہ میں کس طرح بہت کوشش کر رہی ہوں لیکن میں ایسی نہیں بن پا رہی، میرے ذہن سے باری کے خیالات جاتے ہی نہیں، میں کیا کروں، اب میرا مجھ پر اختیار نہیں رہا، میں چاہ کر بھی باری کو سچ نہیں بتا سکتی، میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ تو پھر وہ کہے گی کہ تم دوسرا راستہ بھی اختیار کر لو کہ خاموش ہو جاؤ اور اپنے آپ کو مضبوط کر لو، یہ رونا دھونا ختم کر دو، تم اپنے ماں باپ کو تکلیف مت دو یوں رو کر، ابھی تک تو ان کو کچھ نہیں پتا، ان سے تم سب کچھ چھپا رہی ہو، اگر ان کو کچھ پتہ لگ گیا تو بہتر ہے کہ مضبوط لڑکی بنو اور اپنے آنسوں کو صاف کرو۔ وہ یہ سب کچھ اپنی عکس کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی ہے اور مزید رونے لگ جاتی ہے۔ وہ کہے گی کہ میں کس طرح خود کو سنبھالوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اتنے میں اس کا عکس بھی غائب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آنسوں کو صاف کرتی ہے اور اپنے آپ کو مضبوط دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ مالی پودوں کو پانی دے رہا ہوتا ہے۔ جب اپنے گھر آتی ہے تو دیکھتے ہیں مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے، وہ باری کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اندر لیٹا ہوا ہوگا، تو وہ اندر کی طرف جاتی ہے۔ اتنے میں دکھاتے ہیں کہ باری چپ کر اب صوفے پہ باہر لانچ میں لیٹا ہوا ہوتا ہے اور پریشے کے خیالوں میں گم ہوتا ہے۔ اس کو پاس اس کی بہن آتی ہے اور کہتی ہے باری تم ادھر کیوں لیٹے ہو، تم تو اپنے کمرے میں لیٹتے ہو، اس طرح تو کبھی بھی باہر نہیں لیٹتے۔ اتنے میں وہ کہے گا کہ تم یہاں کیسے، کہے گی بس مجھے تمہاری پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ تم کس سال میں ہو گئے اور تم تو مجھ سے ملنے نہیں آئے، اس لیے میں آپ سے ملنے آ گئی، اور دوسرا مجھے یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ عنایہ یہاں پر کیوں آئی تھی کل۔ وہ کہے گا مجھے تو خود بھی نہیں پتا، کہتی کچھ نہ کچھ تو اس کے دماغ میں چل رہا ہوگا، کہتا فی الحال تو مجھے کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا سوچ کر یہاں پر آئی تھی اور یہاں پہ رکنے کا اس نے سوچا، فی الحال وہ یہاں سے چلے گی یہی بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ کہے گی کہ تمہیں کہیں بخار تو نہیں ہے جو اتنا خاموش ہو، تو وہ کہے گا بس کچھ نہیں، بخار نہیں ہے لیکن سر میں بہت درد ہے۔ تو وہ کہے گی مجھے لگتا ہے کہ تم نے پھر آج ناشتہ نہیں کیا جس کی وجہ سے تمہارے سر میں درد ہوگا۔ وہ اپنے بھائی کو ہاتھ لگا کر دیکھے گی کہیں اس کو بخار تو نہیں ہے، لیکن وہ کہے گا نہیں مجھے فیور نہیں ہے، بس ہیڈ ایک ہے۔ تو وہ کہے گی اور میں کک سے کہہ کر تمہارے لیے ٹی بنوا دیتی ہوں اور آؤ ناشتہ بھی کرواتی ہوں تاکہ تم کچھ کھاؤ اور تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اور پھر وہ پریشے کے بارے میں پوچھے گی لیکن وہ کہے گا کہ پریشے نے میرے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا۔ کہتی کیوں، اس نے تمہیں ریجیکٹ کیوں کر دیا؟
وہ کہے گا پہلے پریشے نے مجھے محبت کے خواب دکھائے، مجھے شادی کا خواب دکھایا اور اب مجھے یوں نہ کر دی۔ تو وہ پوچھے گی پریشے نے کب آپ سے محبت کا اظہار کیا، اس نے آپ سے کب کہا کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ وہ کہے گا لیکن اس نے مجھ سے کہا نہیں، میں بچہ نہیں ہوں، میں سب دیکھ سکتا ہوں، میں فیل کر سکتا ہوں کہ کون مجھے پسند کرتا ہے، کون مجھے ناپسند کرتا ہے، کون میرے ساتھ کیسا ہے۔ اور دوسری طرف دکھائیں گے کہ نایا بہت خاموشی سے اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہوگی اور ساری باتوں کو یاد کری ہوگی۔ اس کی ماں کہے گی ایسی بھی کیا بات ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، جب سے آئی ہو اپنے چاچو کے گھر سے پریشان ہو؟ تو وہ کہے گی ماں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا۔ آپ نے مجھے جن کی خدمت کرنے کے لیے، جن کی وجہ سے مجھے اس گھر میں بھیجا تھا، ساری چلاکی تو وہ کر رہے ہیں۔ وہ باری کا رشتہ لے کر پریشے کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن اتنا شکر ہے کہ پریشے کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے، وہ کسی اور میں انٹرسٹیڈ ہے۔ لیکن مجھے باری کے باپ پہ، اپنے چاچو پہ بہت غصہ آ رہا ہے کہ جن کی خدمت کے لیے میں وہاں گئی تھی وہ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ دکھاتے کچھ اور ہیں لیکن وہ کچھ اور ہی بات کرتے ہیں۔ اس کی ماں کہے گی تمہیں یہ سب باتیں کیسے پتہ چلیں؟ تو وہ کہے گی کہ میں نے خود باری اور شیان انکل کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ انہوں نے باری سے کہا تھا چلو پریشے کے گھر چلتے ہیں تمہارا رشتہ لے کر، لیکن اتنے میں باری نے کہا کہ پریشے کو کوئی اور پسند آ گیا، وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کی شادی بھی ہو رہی ہے، اس کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ تو اس کی ماں کہے گی وٹ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بھائی اب ایسا میرے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ کہے گی جی یہ آپ کے بھائی صاحب کی ہی سب کچھ پلان کیا دھرا ہے، اور دوسری بات یہ نایا کا بھی کیا دھرا ہے، آپ کی بہو کا بھی کیا دھرا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا جس دن وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر سے بڑی خوش آئی تھی، کہ اس دن اس نے ساری کھچڑی پکائی تھی۔ تو اتنے میں اس کی ماں کہے گی مجھے اب اچھے سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ میری بہو کا ہی کیا دھرا ہے، کہ وہ یہ سب اسی کا پلان ہے کہ وہ اپنے بھائی کی شادی پریشے سے کروانا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اس دن اتنا خوش تھی کہ پریشے اور اس کی شادی ہو جائے گی۔ لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ پریشے تو کسی اور کو ہی پسند کرتی ہے۔ تو وہ کہے گی موم پلیز اس سے پہلے کچھ اور دیر ہو جائے آپ بابا سے جا کر کہیں کہ انکل سے بات کرے، اب ان کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے میں اس کی ماں کہے گی اب تو باری کے پاس بھی کوئی انکار کی وجہ نہیں ہے، وہ پریشے کو پسند کرتا تھا جو اس کے آفس میں لڑکی کام کرتی تھی، لیکن اب وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، تو اب نہ تو باری انکار کر سکتا ہے نہ ہی اس کا باپ انکار کر سکتا ہے۔ تو وہ کہے گی آپ جائیں اور بابا سے بھی جا کر بات کریں کہ انکل کو کال کر کے میری شادی اور باری کی شادی کی بات کریں۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ باری بڑا خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ اس کی بہن اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے بھائی اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، اگر وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، اگر تم کہتے ہو تو میں باری اس سے پریشے سے بات کرتا ہوں۔ تو وہ کہے گا نو، تم پریشے سے کوئی بات نہیں کرو گی، تم اس کے گھر بھی نہیں جاؤ گی، میں نہیں چاہتا تم کوئی اس سے بات کرو۔ اگر وہ سچ میں کسی کو پسند کرتی ہے اور کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو میں اس کے بیچ نہیں آؤں گا، میں ایسے مردوں میں سے نہیں ہوں کہ اپنی محبت کو پانے کے لیے دوسرے کی خوشی کے درمیان آ جاؤں، میں اس کے درمیان تیسرا مرد نہیں بنوں گا۔ اتنے میں وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو بھائی فی الحال اس بات کو ختم کرو اور ناشتہ کرتے ہیں ساتھ میں آپ کے لیے چائے بنواتی ہوں، اور پلیز اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، آپ نے اپنا کیا حلیہ بنا کر رکھا ہوا ہے، جائیں جا کر فریش ہوں پلیز، میں چائے بنواتی ہوں، مجھے آپ کی پریشانی کھائی جا رہی ہے۔ میں نے اس لیے بابا سے کہا تھا کہ پہلے اگر آپ کی شادی ہو جاتی تو آپ کی بیوی آ کر آپ کی کیئر کرتی تو آپ کی وجہ سے آپ کی طرف سے میرا دھیان ختم ہو جاتا اور میں اپنی لائف ایزیلی گزار سکتی، لیکن اب میری شادی ہو گئی ہے تو مجھے ہمیشہ آپ کی پریشانی رہتی ہے کہ کس حال میں ہوگے، تم پریشے سے اتنا پیار کرتے ہو کیسے رہو گے اس کے بغیر، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ میں تو اس لیے آئی تھی کہ ہم مل کر پریشے کے گھر جاتے ہیں، لیکن باری کہے گا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے اچانک سے اسے کوئی کیسے پسند آ سکتا ہے۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ اس نے پہلے مجھے شادی کرنے کے خواب دکھا کر خود رکے گی بھائی میں ایسا نہیں کہہ رہی، لیکن پریشے غلط نہیں ہے، وہ بالکل بھی ایسی لڑکی نہیں ہے، آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ بھائی کہے گا تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ میں کبھی غلط بات نہیں کرتا۔ وہ کہے گی بھائی میں آپ کو جانتی ہوں، آپ بالکل بھی ایسے نہیں ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، بہت سینسیبل ہے، لیکن پریشے بھی بہت اچھی لڑکی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی، وہ اگر کسی کو پسند کرتی ہے تو ٹھیک ہے نا، اس نے آپ کو کبھی بھی اظہار نہیں کیا، آپ کو کبھی بھی اقرار نہیں کیا کہ آپ اس سے شادی کا پرپوزل رکھیں۔ وہ کہے گا کہ میں نے صرف اس کو پرپوز کیا تھا، جب میں نے اس کو شادی کا کہا تو اس نے صاف صاف انکار کرتے ہوئے کہا میری تو شادی کہیں اور ہو رہی ہے، اور میرا ایک پرپوزل کا اس نے یہ جواب دیا، میں تو وہیں پہ اسٹک ہو گیا تھا کہ میں کس طرح آگے بڑھوں گا۔ اس کی بہن بھی یہ سب باتیں اپنے بھائی کی سن کر خاموش ہو جاتی ہے اور پریشے کو یاد کرنے لگتی ہے، لیکن اس کا بھائی کہتا ہے تم پریشے سے بات نہیں کرو گی۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز آپ کا بھائی تو کچھ اور ہی پلان کر بیٹھے ہیں، وہ تو پریشے کے گھر جانا چاہتے تھے پریشے سے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کروانے کے لیے، لیکن پریشے کی تو کہیں اور شادی ہو رہی ہے، اس سے پہلے وہ کوئی اور قدم اٹھائے آپ بھائی صاحب کو کال کریں اور کہیں۔ تو اتنے میں وہ کہے گا کہ تم پریشان نہ ہو، میں بات کرتا ہوں
ان کے درمیان جو بھی کھچڑی پک رہی ہے تم اس ٹاپک سے دور رہو، میں کرتا ہوں اس کو کال۔ اتنے میں وہ بات آپس میں کر رہے ہوں گے اور اس کی بیوی سے کہے گی چلو جو بھی ہے۔ اتنے میں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ باڑی کا باپ شایان سر اپنے بھائی کو کال کرنے لگے گا۔ وہ فون پکڑتا ہے، اپنے بھائی کا نمبر ڈائل کرتا ہے اور اس کو کال کرتا ہے تاکہ اس سے شادی کی بات کر سکے باڑی اور نایا کے بارے میں۔ اتنے میں اس کا بھائی دیکھتا ہے کہ میرے بھائی کی کال آ رہی ہے تو اپنی بیوی کو یہ نہیں بتاتا کہ میرے بھائی کی کال آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت امپورٹنٹ کال آ رہی ہے، میں پہلے یہ پک کر لوں، اٹینڈ کر لوں، یہ کال پہ بات کر لوں، پھر میں مزید بات کرتا ہوں، مجھے کچھ ٹائم اکیلا رہنے دو۔ تو وہ غصے سے دوسرے روم میں چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں وہ میک شور ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے اور اپنے بھائی کی کال اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ہاں جی میں تمہاری ہی کال کا ویٹ کر رہا تھا، کیا بنا اس لڑکی کا؟ تو وہ بتائے گا کہ ابھی تک تو وہی ہو رہا ہے جو پلان کے مطابق تھا، وہ لڑکی ویسا ہی کر رہی ہے جیسا میں نے سوچا تھا۔ آپ کہے گا ویری گڈ، مطلب ہمارے پلان کے مطابق ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ بھی اپنے دونوں بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے کہ اتنے میں وہاں پر باڑی آ جاتا ہے، لیکن باڑی کچھ نہیں سنتا۔ اس کا باپ جلدی سے فون کٹ کرتا ہے۔ باڑی کہتا ہے کہ بابا آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ تو اس کا باپ کہے گا بیٹا تم یہاں اتنی دیر بعد کہاں؟ کہتا بس بابا میں دوستوں کے ساتھ گیا تھا۔ تو دوسری طرف اس کے بھائی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کہیں باڑی آ گیا ہوگا، اس لیے میرے بھائی نے کال کٹ کر دی۔ وہ اٹھے گا اور کہے گا بیٹا نہیں بس میں سونے ہی لگا تھا، ایک امپورٹنٹ کال تھی وہی بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے اب سونے کا ٹائم ہے، تم جاؤ سو، میں بھی سوتا ہوں۔ باڑی اپنے بابا کو کہتا ہے اوکے بابا آپ اپنا خیال رکھیے گا، میں بھی سونے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ اپنے بابا کو گڈ نائٹ اور اللہ حافظ کہے گا اور روم سے باہر جانے لگے گا۔ اس کا باپ جب دیکھے گا کہ باڑی چلا گیا تو وہ خاموشی سے اپنے روم کا باہر تھوڑا سا دیکھے گا کہ باہر کوئی ہے تو نہیں، پھر اپنے روم کا دروازہ بند کر لے گا اور کہے گا شکر ہے کہ باڑی نے میری کوئی بات بھی نہیں سنی، اگر سن لیتا تو سارا پلان پہ پانی پھر جاتا، اور خاموش ہو کر اپنے بستر پہ آ کر لیٹ جائے گا۔ دوسری طرف دکھائیں گے کہ باڑی اپنے بستر پر جا کر بیٹھتا ہے اور پریشے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اسے نیند نہیں آتی، نہ تو وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف پریشے کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ بھی کچھ کھا پی رہی نہیں ہوتی، وہ بھی بس باڑی کے بارے میں سوچے جا رہی ہوتی ہے کہ جو ہوا بہت غلط ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے بھی کسی سے اتنی محبت ہو سکتی ہے کہ میرا خود پہ اختیار نہیں رہے گا، کہ میں اس کو دن رات یاد کروں گی۔ کاش کہ اس کے باپ نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو میں آج اس کو پرپوز کر چکی ہوتی، اس کی پرپوزل کو ایکسیپٹ کر چکی ہوتی۔ اس کے باپ نے میری محبت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دی، میری خواہشات پر پانی پھیر دیا۔ وہ یہ سب سوچے گا، اس کے سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑے گی اور سارے لمحات کو یاد کرے گی کہ کس طرح شایان سر نے اس کو وہاں سے انسلٹ کر نکالا، کس طرح شایان سر نے اس کو اپنے بیٹے کی زندگی سے نکلنے کا چیک دیا لیکن اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ باڑی بھی بہت پریشان ہوتا ہے۔ وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ پریشے تو مجھ سے محبت کرتی تھی، میں نے خود اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کی تھی دیکھی ہے، تو پھر یہ سب کیوں ہوا؟ کیوں کیوں کیوں؟ اتنے میں دکھاتے ہیں کہ شایان سر صبح اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باڑی ابھی تک نہیں آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ کوک باڑی کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ سر ابھی وہ نہیں اٹھے۔ تو اتنے میں اوپر کی طرف جانے لگے کہ جا کر دیکھتا ہوں باڑی ابھی تک نیچے کھانا کھانے کیوں نہیں آیا۔ لیکن وہ جب جاتا ہے باڑی کو آواز دیتا ہے کہ باڑی بیٹا اٹھو، تو باڑی کوئی رسپانس نہیں کرتا، تو وہ نیچے ہو کر باڑی کے ماتھے پہ ہاتھ لگا کر دیکھتا ہے باڑی ٹھیک تو ہے، لیکن جب وہ ہاتھ لگاتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ باڑی کا تو ہائی فیور ہے۔ اتنے میں باڑی اٹھ جاتا ہے، کہے گا بابا بس تھوڑا سا ہلکا سا فیور ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، اور ویسے بھی 3 بجے میٹنگ ہے، میں تھوڑا سا لیٹ آؤں گا۔ اس کا باپ کہے گا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور تم لیٹ رہو، تمہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھانا یہیں پہ بھجواتا ہوں اور میٹنگ میں خود ہی اٹینڈ کر لوں گا، تمہیں آج آفس آنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم چھٹی لے لو، اپنا میڈیسن لو، بہت زیادہ فیور ہے تمہیں۔ یہ سب کچھ اس کے باپ کا ہی کیا دھرا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پریشے سے بہت محبت کرتا ہے اور یہ سب کچھ وہ نہیں ہونے دیتا۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ زہیب کو اس کی بہن کی کال آتی ہے تو وہ پک کرتا ہے اور کہتا ہے خیر آج اتنی صبح کال کیسے کر لی، کیسے میری یاد آ گئی؟ تو وہ کہے گی بھائی اب ایسی بھی بات نہیں، یاد تو میں روز آپ کو کرتی ہوں، بس میں نے آپ کو آج اس لیے کال کی تھی کہ آج تم سب کا ڈنر میری طرف ہے، تم سب نے یہیں پہ آ کر کھانا کھانا ہے۔ وہ کہے گا آج خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ ایسا بھی کوئی خوشخبری ہے کیا؟ وہ کہے گی خوشخبری نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے کہ علیزے میرا کتنا خیال رکھتی ہے، جب میں آتی ہوں میری آگے پیچھے ہر طرح کا کھانا بنا کر رکھتی ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، تو بدلے میں مجھے بھی تو کچھ دینا چاہیے نا، بس اسی وجہ سے آج میں نے اسپیشلی علیزے کے لیے دعوت رکھی ہے، تم علیزے کو لے کر لازمی آنا اور علیزے سے میری بات کرواؤ۔ وہ آپس میں دونوں بہن بھائی بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ علیزے سے بات کروانے کے لیے روم سے باہر جانے لگے گا جہاں پر علیزے ہوتی ہے۔ تو دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ
علیزے جب اپنے روم کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو چکر آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ روم میں انٹر ہوتی ہے تو اس کو بار بار گرتی ہے، جبکہ وہ ویل چیئر پر ہوتی ہے، لیکن اس کا سر بہت چکرا رہا ہوتا ہے، تو اس کو پتہ نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب اس کی ساس اس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے علیزے کیا ہوا علیزے، وہ علیزے کے پاس آتی ہے اور کہتی ماں کچھ نہیں، بس آنٹی مجھے چکر آ رہے ہیں۔ اتنے میں وہ زہیب کو آواز دے گی، سامنے زہیب آ رہا ہوگا، وہ اپنی ماں کو فون دے گا اور کہے گا یہ آپی سے آپ بات کریں، اس کو میں دیکھتا ہوں اس کو کیا ہوا ہے، تو وہ فون اپنی ماں کو پکڑا دے گا۔ اتنے میں اس کی بہن سب دیکھے گی، سن لے گی اور کہے گی ابھی سے اس کے ناٹک پھر سے شروع ہو گئے میڈم کے، ادھر آ کے نا بس یہ کوئی ناٹک کرنا شروع کر دے، یہ بہت بڑی ڈرامے باز ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہے گی مجھے پتا تھا وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اس نے ڈرامے بازی شروع کی۔ اس کی ماں کہے گی ایسی بات نہیں ہے بیٹا، واقعی اس کو چکر آ رہے تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہے گی ماں آپ تو اپنی بہو کے لیے اپنے دل میں جگہ نہ بنائیں، جب سے زیور کیا چوری ہو گیا ہے آپ کے لیے تو اس کے دل میں محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے، ایسی بھی کیا بات ہے، اس کو اپنے سے دور ہی رکھیں، اس کے لیے جگہ نہ ہی بنائیں تو بہتر ہے، اور ویسے بھی میں اپنے بھائی کے لیے ایسی لڑکی ایکسپیکٹ نہیں کرتی ہوں۔ اس کی ماں کہے گی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے جو دیکھا میں نے تمہیں وہی بتایا، اور خیر ہے تم نے علیزے کو دعوت پر بلایا، ہم سب کو کھانے پہ بلایا۔ کہے گی بس ماں میں نہیں چاہتی کچھ بھی ہو، جو اس کا زیور چوری ہے کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہوگا تاکہ اپنے بھائی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکوں۔ دوسری طرف دکھائیں گے کہ پریشا لیپ ٹاپ پر اپنی جاب کے لیے اپلائی کر رہی ہوتی ہے، اس کی ماں اس کے پاس کمرے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ پریشا بیٹا وہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا لگ گیا ہے، تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ وہ کہے گی ماں بس ایک نیو جاب آئی ہے، بس اسی کے لیے اپلائی کر رہی ہوں۔ اس کی ماں اس کے پاس ہی بیٹھ جاتی ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتی ہے کہ بیٹا نئی نئی جاب ایسے روز نہیں ملتی، لیکن وہ کہے گی کہ ماں ایسی بات نہیں ہے، ایک جاب آئی ہے بس اپلائی کرتی ہوں پھر آتی ہوں آپ جائیں، لیکن اس کی ماں کمرے سے نہیں جاتی، اس سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے، کہتی ہے کہ بیٹا اگر کوئی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، تم بہت پریشان لگ رہی ہو، روز روز اچھی نوکری نہیں ملتی، تمہیں پتہ ہے نا کہ باری کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ تو وہ خاموش ہو جاتی ہے اور کچھ نہیں بولتی۔ اس کی ماں روم کے اندر آنے لگتی ہے، کہتی ہے بیٹا تمہیں پتہ ہے نا کہ مایوں کا تمہاری بیٹی علیزے کی، ہماری بہن علیزے کی مایوں کا خرچہ سارا اسی کے لیے لڑکے نے اٹھایا تھا۔ وہ یہ بات سن کر اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے اور پھر اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ تمہیں ایڈوانس بھی دے دیتا تھا، کون سر ایسے کرتا ہے، کون باس ایسے کرتا ہے، ہر کمپنی میں ایسے نہیں ہوتا بیٹا، تم نے اچھی خاصی جاب صرف پروموشن کے لیے چھوڑ دی، ایک چھوٹی سی بات کو تم تھوڑا سا انتظار تو کرتی، کیا پتہ کہ تمہیں وہ مزید پروموشن دے دیتے، لیکن تم نے بس چھوٹی سی بات کو لے کر ریزائن دے دیا، یہ بہت غلط بات ہے بیٹا، وہ بہت اچھی کمپنی تھی اور باری جیسا لڑکا وہ بہت اچھا لڑکا تھا، ہمارے اوپر اس کے تو بہت زیادہ احسانات ہیں، ہم اسے کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ تو وہ ساری باتیں ماں کے سن رہی ہوتی ہے اور اسے غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے ماں میں کئی لڑکی نہیں ہوں، آفس میں سب امپلائیز کو ایسے ہی رسپیکٹ ملتی ہے، سب امپلائیز کو ایڈوانس مل جاتا ہے جب ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم آتی ہے، تو مجھے ہی بس ایڈوانس نہیں ملتا، سب کو ملتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے چلو میں یہ بات مانتی ہوں، لیکن اس نے جو تمہاری بہن کے لیے کیا، جو مایوں کا خرچہ کے لیے اٹھایا، وہ ہم کبھی بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، اس چیز کا تو احسان ہے نا ہم پر۔ وہ کہے گی ماں پلیز بس کر دیں، اتنے میں کیا ہو گیا، میں بھی تو وہاں پر اچھا کام کرتی رہی ہوں، مجھے اور احسان کیا ہوتا ہے، مجھے ایک اور جاب مل جائے گی، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں۔ اس کی ماں کہے گی بیٹا تم شادی کر لو، تمہارے لیے رشتہ دیکھتے ہیں۔ وہ کہے گی ماں مجھے فی الحال ابھی شادی نہیں کرنی، فی الحال ابھی جاب کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ اس کی ماں کہے گی کچھ دن جاب سے ریسٹ لے لو، آرام کر لو۔ کہے گی نہیں ماں ابھی جاب کی ضرورت ہے تو میں آرام نہیں کر سکتی، اور دوسری طرف شادی مجھے نہیں کرنی۔ اس کی ماں کہے گی نہیں بیٹا شادی تو لازمی ہوتی ہے، ہر بیٹی کی شادی ہونی ہوتی ہے اور ہر ماں کا خواب ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی اچھے گھر میں جائے۔ تو اتنے میں کہے گی کہ ماں آپ سمجھ لیں میں آپ کی بیٹی نہیں آپ کا بیٹا ہوں، اس لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں بس ہمیشہ ہی آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی یہ بس سب باتیں سن کر اس کی ماں کہتی ہے پریشی بیٹا ایسے نہیں ہوتا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو کہے گی ماں لوگ کیا جو بھی کہیں، ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، ہمیں بس اپنی پرواہ کرنی ہے۔ اس کی ماں کہے گی نہیں بیٹا لوگ سمجھیں گے کہ خود تو کما نہیں سکے، بیٹی کے پیسوں پر پلنے کے لیے بیٹی کی شادی بھی نہ کروا سکے۔ کہے گی ماں آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، لوگوں کا کام ہے بولنا، میں نہیں چاہتی آپ لوگوں پہ توجہ دیں، بس مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے پوری زندگی اپنی ماں کے ساتھ گزارنی ہے، اور ویسے بھی میں آپ کی بیٹی کم آپ کا بیٹا زیادہ ہوں۔ وہ یہ سب باتیں اپنی ماں کو کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی ماں خاموش رہتی ہے، کہتی نہیں بیٹا ہر ماں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی اچھے سے لڑکے کے ساتھ شادی کرے، اس کو اس گھر سے اچھے سے رخصت کرے، اور تمہیں بھی ایک نہ ایک دن اس گھر سے جانا ہے۔ کہے گی ماں مجھے کہیں بھی نہیں جانا۔ وہ اپنی ماں کا دھیان بھٹکانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں شروع کرے گی، لیکن اس کی ماں
پھر بھی اس کی شادی کی باتیں کرتی رہے گی، کہے گی ماں کیا ہو گیا ہے آپ کو، مجھے نا بہت بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے اٹھیں اور ہم ناشتہ کرتے ہیں۔ اس کی ماں اس بات پہ کہتی ہے ہاں اب میں تم سے بات جو کر رہی ہوں شادی کی، اس بات پہ تو تمہیں بھوک لگنی ہی ہے، چلو آؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتی ہے اور شولڈرس پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی ماں کو روم سے باہر لے جاتی ہے تاکہ وہ ناشتہ کر سکے، اپنی ماں کا دھیان بھٹکا سکے۔